تو مائیں سمجھتی ہے نا کہ ہم جتنی لرننگ ہو رہی ہے، اگر بچے کا اسکرین ٹائم لمیٹڈ کیا تو بچہ لرن کیسے کرے گا؟ کچھ چیزیں تو اسے دیکھنی ہوتی ہیں اسٹڈیز کے لیے بھی، باقی چیزوں کے لیے بھی، لیکن اچھی چیزیں دکھائیں، اچھی چیزیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. استاذہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم لائیو سنا تھا جو مینٹل ہیلتھ کانفرنس تھی پی سی میں، ہوپ اینڈ بیونڈ. تو ماشاءاللہ بہت پراسر بیان تھا آپ کا، جس میں آپ نے پروفیٹک چیلنجز ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ پہ بات کی تھی. تو اسپریچول ہیلنگ سے ریلیٹڈ ہی تھوڑی سی 2-3 جمبلڈ اپ کویسچنس ہیں میرے. کہ ایک تو اگر خواب میں ہم لوگ کوئی دیکھتے ہیں ذکر اللہ کا، جیسے ایک دفعہ میں نے دیکھا سورہ رحمان لکھا ہوا ہے میڈیکل پرسکرپشن پہ، یا جیسے اگر ہم کہ کچھ لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کس حد تک عمل میں لانا چاہیے؟ کیا روٹین میں، یا ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ فرائض میں نہیں ہے کہ روز کوئی چیز ایسے پڑھیں، لیکن ایک یہ بھی کچھ علماء کا آتا ہے کہ جیسے یہ ایک سورٹ آف الہام کہا جا سکتا ہے انڈیویجول لیول پہ، ایک اللہ کی طرف سے انڈیکیشن، کیونکہ شیطان تو نہیں کوئی ذکر کی بات بتا سکتا. اور اس سے ریلیٹڈ ہی یہ ہے کہ جیسے کسی کے وفات کے موقع پر اگر پہلے 3 دن ہی اگر اکٹھے مل کے دعا کر لی جائے، اگر ہم کچھ پہلے اذکار سوال کا پڑھ. جواب لے لیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یہ بڑی کھلی شارع ہے، موٹر وے ہے. یعنی یہ کوئی پگڈنڈیاں نہیں ہے اور اچانک کوئی انٹرچینج یا اچانک کسی بند گلی کی طرف نہیں مڑ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور خواب سچے نہیں بھی ہو سکتے ہیں. خواب رحمان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب پریشان بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کو سورس آف نالج نہیں بنایا. شریعت میں یا ہماری لائف میں خوابوں کا کیا مقام ہے؟ ہم خوابوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے باؤنڈ نہیں ہیں. انڈیکیشن ہوتی ہے سم ٹائمز. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ ذکر تو شیطان نہیں بتا سکتا، بتاتا ہے. میں اس کی یعنی لاجک دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بیت المال پہ یعنی کچھ چیزوں کی حفاظت پہ مامور کیا، غلہ تھا، باقی چیزیں تھیں. تو وہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ ہر رات میں کوئی چور آتا ہے اور میرا غلہ چرا کے لے جاتا. رسول اللہ کے پاس پہنچتے ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے یعنی تاک لگائی ہوئی تھی کہ جو بھی آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا. تو جب انہوں نے پکڑا تو ایک کتے جیسا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھ میں آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے. پوچھنے لگے کہ کیا ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو. مطلب میں مختصراً بات کر رہی ہوں. آخری کار بات اس پہ طے پائی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں بہت نفع دے گی. اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے نا تو تم میرے شر سے بچ جاؤ گے. اب یہ آیت الکرسی پڑھنے کی جو بات تھی رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین کی طرف سے ایسی چیزوں کی گائیڈ لائن دی جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوابوں تک نہیں رکھا کہ خواب میں ایک چیز آئی ہے ہم باؤنڈ ہی نہیں ہیں اس کو کرنے کے لیے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، قرآن اور سنت. اس کے بعد خواب میں اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو، لیکن آپ نے وہ طریقہ کار جاری رکھنا جو رسول اللہ کیا کرتے تھے. سنت، لفظ سننا اینڈ پریکٹس کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. اور یہ ہے کہ اچھے خواب جو ہیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا میرے خواب کا مطلب کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. سم ٹائمز انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. برا خواب آئے تو بائیں طرف تھتار دینا چاہیے، باقی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے. تو اپنی لائف کو واضح اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، جو رسول اللہ کی سنت ہے، اس کے مطابق چلائیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہو، ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، پھر انشاءاللہ ڈسٹریکشن سے بچ جائیں گے. اسپریچول ہیلنگ کے اینگل سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کسی کی وفات کے بعد 3 دن تو سوگ کے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کیونکہ قرآن پاک یا کوئی ذکر اللہ کا کرنے کا، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، اس کے بعد دعا کی قبولیت کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو اگر مل کے بیٹھ کے لوگ پڑھ لیں، ناٹ نیسیسری کہ وہ کوئی گٹکیاں پڑھیں یا اس طرح، کیونکہ اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں، دنیاوی طور پہ ہنستے ہیں ایسے جگہوں پہ بھی جا کر، اور ایک انریسٹ سا لگتا ہے. تو قرآن بہرحال شفا ہے، گھر پہ سکینت نازل ہوتی ہے، تو اس میں تو نہیں کوئی مذائقہ. تو بدعت کا اس سینس میں کیسے ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو فرض کے طور پہ لے لیں، جو فرض نہیں ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بدعت ہے، جو ہے کہ گمراہی ہے اور غلط راستہ ہے پھر. لیکن ایسے بھی صحابہ نے کچھ اعمال کیے جو اس ٹائم نہیں بتائے گئے تھے تب تک، جیسے ایک وہ قبیلے کے سردار پہ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور ان کو بکریوں کا ریوڑ مل گیا تھا. تو مطلب لائک اس طرح سے صحابہ نے بھی جو قرآن و سنت پہ بیس دعائیں ہیں اور اذکار ہیں ان کو استعمال کیا. اور مطلب ایک موقع پر اس طرح بھی میں نے پڑھا کہ وہ فرشتوں نے ان کے لیے نیکیاں بھی لکھ رہے تھے. نماز میں بھی ایک صحابہ نے ایک ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ یہ کس نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح 30 سے زائد پرابلی فرشتے دیکھے کہ وہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ بدعت کا کانسیپٹ اور اس طرح، کیونکہ اب حالات بہت بدل چکے ہیں. پہلے زمانے میں تو صحابہ، تابعین، طبی تابعین اپنی اولاد کو قرآن و سنت اور اتنے غزوات کے واقعات ریلیجیسلی ہولسٹیکلی سناتے تھے. تو اب اگر اس طرح بھی جو کیونکہ اب خواتین مسجدوں سے بھی اس طرح نہیں قریب، ہم لوگ موسٹلی تو مکہ مدینہ ہی جا کے موقع ملتا ہے یا عید کے موقع پہ نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں. تو ایسے گھروں میں کس طرح سے ذکر کی محفلیں رکھیں یا اس کی ایکسپلینیشن ہی رکھی جائے پریفریبلی کہ اس کا تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور اس کی بیس پہ. تو اس پہ کائنڈلی تھرو لائٹ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا جتنی یعنی جیسے ڈیتھ کے موقع پر قرآن خوانی ہے یا ذکر ہے یا کوئی ایسی چیز جو نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا کہ اس دور میں بھی ایسے کام ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھے لیکن لوگ کرتے تھے. اس کے لیے آپ نے 2 مثالیں دی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بدعت کیا ہے. بدعت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفائن کیا، اپنی ڈیفینیشن نہیں دوں گے. آپ نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت، فرض سنت نفل کچھ نہیں، ہر نئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. اب بات یہ ہے کہ نئی بات اچھی لگتی ہے، ریزنیبل بھی لگ سکتی ہے. صحابہ کرام کا طرز عمل عمومی طور پر کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو مسجد جانے سے نہیں روکو گے. اس نے کہا کہ میں تو روکوں گا. انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اسے روکوں گا. اگر تم اسے روکو گے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تمہارے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. کہ سنت پر عمل کرنا اور رسول اللہ کی بات کے آگے کسی اوپینین، کسی کی رائے کو وہ اس طرح سے دیکھا کرتے تھے. اب بات یہ کہ جو سیدنا ابو سعید خدری نے سورہ الفاتحہ پڑھی، قبیلے کے سردار کو جب سانپ نے کاٹا
تو اس پر پڑھی تو اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ سے سن رکھا تھا کہ یہ سورہ الشفا ہے، کہ اس میں شفا ہے. اس شفا کی وجہ سے انہوں نے اس سورت کو پڑھا، جس کے لیے صحابہ کرام نے کہا جو ان کے ساتھ تھے کہ صرف اتنی بات نہیں ہے، قبیلے کے سردار کے ٹھیک ہونے پر 40 بکریاں انہوں نے دی. جسٹ امیجن، 40 بکریاں کافی ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی. تو جس وقت انہوں نے 40 بکریاں دیں تو جتنے صحابی تھے وہ کہنے لگے یہ بات ہم رسول اللہ کے آگے رکھیں گے کہ اگر وہ اس کو یعنی اسے تسلیم کریں گے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر نہیں. پھر یہ معاملہ رسول اللہ کے آگے رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ الفاتحہ پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل پاس کی کہ ہاں یہ یعنی کہ اتھینٹیکیشن تھی کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو صحابہ کرام جو بھی کام کرتے تھے اس کام کے بارے میں رسول اللہ سے وضاحت ضرور چاہتے تھے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور رسول اللہ نے اس کو ٹھیک کہا. اب آپ نے یہ بھی ٹھیک بات کہی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ ایک صحابی نے رکوع میں یہ دعا کی تھی جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوچھا نماز کے بعد کہ وہ کون تھا جس نے یہ الفاظ کہے، کیونکہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کو لینے کے لیے لپکے تھے. تو اچھے الفاظ کہے تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، سب کے سامنے بتایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے بارے میں الفاظ تھے. تو اس کو جو ہے وہ یعنی اتنی عمدہ چیز تھی، تو عمدہ کام کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھا. اب بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم اگر کسی موقع پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ڈیتھ کے موقع پہ کیا کرتے تھے، آپ فوراً جس وقت کسی کی ڈیتھ ہوتی تو اس موقع پر کیا کرتے، آپ نے اس موقع کے لیے کیا نصیحتیں کی، اس کے بعد جب لوگ بیٹھتے تھے پھر کیا ہوتا تھا، تو ہمیں پوری گائیڈ لائن ملتی ہے. جیسے حضرت جعفر جب شہید ہوئے تو کس طرح سے آپ نے کہا گھر والوں سے کہ ان کے لیے کھانا تیار کر دو، اس لیے کہ جعفر کے گھر والے اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، کہ وہ صدمے کی حالت میں ہیں. اسی طرح سے یعنی ڈیتھ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں بیٹھنا، انتظار کرنا اور صحابہ کرام کو نصیحت کر دے، یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کوئی بھی اس موقع پر یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ باتیں نہ کریں، سب لوگ ذکر کریں، وہ نیکی کی وجہ سے چاہتا ہے. لیکن وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی ہوگی؟ تو اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جب وہ سنت کے مطابق نہیں تو نیکی برباد گناہ لازم ہے. اب کیا کریں کہ اب جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا یہ ہے کہ اب ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک سوال میں اتنی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ کہ اب کیا کریں کہ گھروں میں ذکر کیسے کریں جب مساجد میں نہیں جا سکتے. ان لوگوں کو تو مائیں سناتی تھیں، غزوات کی باتیں سناتی تھیں، بہت ساری چیزیں، اب وہ سب کچھ نہیں ہے. تو ایسے میں کس طریقے سے یعنی نیکی کے ایک ماحول کو بنائیں. امام مالک نے اس کا بڑا اچھا حل دیا تھا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی میں چینج کے لیے کام کیا تو بک آف چینج قرآن مجید تھا کہ وہی نازل ہوتی تھی، لوگ وہی کو سنتے تھے، وہی کو یاد کرتے تھے. وہی ماحول بنانا پڑے گا، وہی طریقہ کار اپنانا پڑے گا. آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ دور بہت بدل گیا، چینج ہو گئے حالات. میں ضرور یہ سامنے رکھنا چاہتی ہوں
چینج کی جو فلسفی ہے نا، یعنی ہر چیز چینجبل ہے، چینج ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں اور بدلتے بدلتے بہت فرق آ گیا. اچھا، کل انسان اگر گدھے پہ بیٹھتے تھے یا گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، آج وہ جہاز پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیا فرق آ گیا؟ انسان تو انسان ہی ہے. اور اسی طرح سے اگر کل انسان یعنی سائنٹیفک انوینشنز نے انسان کو جہاں تک پہنچا دیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چینج آ گئی، وہ چینج انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھی. کتنا ہوا یہ تو الگ کویسچن ہے نا، لیکن یہ ساری چینج جو ہے نا، اس کی وجہ سے کیا انسان کی فطرت بدل گئی؟ ایموشنلی کیا اس میں کوئی فرق آ گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں تو کبھی نہیں بدلتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فطرت کانسٹنٹ ہے. انسان کو جب سے اس نے پیدا کیا، اس کی ضروریات، اس کی اسپرچول نیڈز، اس کی فزیکل نیڈز، اس کی مینٹل نیڈز، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. وہ کسی غار میں رہنے والا ہو یا کسی محل میں رہنے والا، کسی یعنی دنیا کی جنت میں رہنے والا ہو، جہاں کہیں بھی انسان ہوگا، بحیثیت انسان کے اس کی نیڈز، اس کی ڈیزائرز، اس کے معاملات چینج ہونے والے نہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائن دی ہے، کیا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا اہبطوا منہا، اتر جاؤ اس میں سے سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ سب آسمان سے نیچے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، پھر اگر میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو نہ پھر تمہارے لیے خوف ہوگا نہ غم. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ اسی طرح سے جیسے رسول اللہ چینج لے کے آئے تھے اللہ کی کتاب کے ذریعے، اسی طرح سے اپنی نسلوں میں چینج لانی ہوگی، اسی طرح سوسائٹی میں چینج آئے گی. اب بات یہ ہے کہ مسجد کی جگہ پہ یعنی لوگوں کی فیلڈ آف انٹرسٹ چینج ہو گیا نا، مسجدیں بھی ویسے نہیں رہ گئیں. آج بھی ریئل اسپرچویلٹی جو آئے گی، ریئلی انسان جس بیلنس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں یا جسے انہیں اچیو کرنا چاہیے، وہ مسجد کے تھرو ہی چینج آئے گی. اچھی مساجد بنانے کی ضرورت ہے، اچھے علماء کی ضرورت ہے، اسکالرس کی ضرورت ہے، ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ایجوکیٹ کریں. اور آپ دیکھیے کہ ہم مل بیٹھے ہیں تو الحمدللہ مل بیٹھنے سے آخر ہم برین سٹارمنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ صرف ان مجالس سے بھی کتنی بڑی چینج آئے گی انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی 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 میڈم، میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے خاردار چھاڑیاں، کچھ ایسی مفہوم ہے اس کا. تو مجھے جیسے میں اوور تھنکر ہوں اور تھوڑا انزائٹی کا بھی شکار ہو جاتی ہوں، تو بچوں کے حوالے سے میں بہت زیادہ اوور تھنک کرتی ہوں، اس لیے کہ جیسی زندگی ہم نے گزار لی یا جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کر لیا، اب یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کا جو برڈن میں اپنے پر محسوس کرتی ہوں. یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، مے بی مجھے باقی مدرس کا نہیں پتا، لیکن میں ایسے بہت سی مدرس کو جانتی ہوں جن پر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کی ایک برڈن ہے، ایک انزائٹی ہے. جب میری 10 سال کی بچی کو میں یہ بتاتی ہوں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، یا شادی پہ آپ نے ڈانس نہیں کرنا، یا اس کی جو کچھ بھی میں اس کو بتاؤں، تو وہ جب کسی بڑے کا، اپنے باپ سے بھی بڑے کا نام لے کے مجھے جب یہ کہتی ہے کہ مما وہ بھی تو کرتے، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں اس کے کسی بڑے کے حوالے سے کیا جواب دوں؟ یہ ایک ایسا دور ہے، میں اب سمجھتی ہوں کہ اس میں بچوں کی تربیت، مجھے لگتا ہے بچوں کی بھی جو روحیں ہیں نا وہ بے سکون ہیں، وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. تو میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے کون سے بیبی سٹیپس ہیں جس میں بچوں کو بھی برڈن نہ لگے کہ وہ اب اسکول جا رہے ہیں بچے. اب ساری مدرس میں سے ایگری کریں گی کہ کس طرح کے ٹوائز آ گئے ہیں، کس قسم کے چیزیں آ گئی ہیں جس سے بچوں کو ایک جنون سوار ہے کہ وہ لینا ہے.
یا یہ چیز کرنی ہے، یہ ہماری بات ماننی ہی پڑے گی آپ کو. اس کے بعد پھر وہ پیرالل ہم ان کو دوسری بات بھی سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ ایک دو پیرالل ورڈز میں ہم بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہمارے سے بڑے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا ان کے ارد گرد اسکول کے بچے جو باتیں کر رہے ہیں، یا ماں کچھ اور کر رہی ہے، ٹیچر کچھ اور بتا رہی ہے، اور گھر میں کچھ اور ہو رہا ہے. مجھے تو بچوں پہ بھی ترس آتا ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہیں. اگر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا، ہاں وہ بچے جن کے ماں باپ نے دین سے دوری ہے، اللہ میں ان کو ہدایت دے، وہ شاید پھر بھی کچھ صحیح ہیں، لیکن اس طرح کے بچے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں، جن کے ماحولوں میں، جن کے اسکول کی ٹیچنگ میں، اور جن کے بڑوں کے اندر ایک کانفلکٹ ہے، اور جن کی مائیں انزائٹی کا شکار ہیں کہ ہم کیا ان کو بتائیں. کون سے ایسے بیبی سٹیپس ہیں جو ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے دل کی تڑپ سامنے رکھی. نیچرلی یہ ایک ماں کے دل کی تڑپ نہیں ہے، آلموسٹ ہماری سوسائٹی اس کا شکار ہے. اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ نکالیں گے. پہلی بات ہے، سب سے پہلے ماں کو خود اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. ماں اگر اپنے بچے کو، ماں اور باپ اگر وہ بچے کو ایک ایسی دنیا کا سوار بنائے رکھیں گے، اس کا مسافر بنائے رکھیں گے جہاں وہ کانفلکٹ کا شکار ہو، اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ، پہلے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب کیا ہے. ہمیں مل کے اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ڈیسیژن لینا پڑے گا. اب آپ بیبی سٹیپس کی بات کرتے ہیں، بیبی سٹیپس ہو سکتے ہیں، لیکن بیبی سٹیپس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چینج جو ہے وہ پرماننٹ چینج ہوگی. ہلکی ہلکی ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا بندہ مطمئن رہتا ہے. لیکن سم ٹائمز ایسے سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن پہلے سمجھنے کی بات ہے. انسانی زندگی کی جو تبدیلی ہے نا، یہ تبدیلی محض یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈانس کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی جو ہے وہ یعنی ویپ پیتا ہے یا نہیں پیتا، کوئی اسی طرح سے دوسری باتیں یعنی اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں، یا یہ ہے کہ جو ایک ریس لگی ہوئی بچوں کے ٹوائز کی یا بچوں کی ایکٹیویٹیز کی یا بچوں کے ڈیزائرز کا جو ماحول ہے، یہ تو یعنی 100% یعنی سوچ کا عمل ہے. اور آپ یہ کہ رائٹ بات ہے کہ جہاں پہ آپ پریشان ہو رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک بیج بونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ادھر بیج بوئیں اور ادھر سے فصل آ جائے، ادھر سے بیج بوئیں فصل آ جائے. ٹائم لگتا ہے نا. اور لازمی طور پر بیج سے لے کے درخت بننے تک ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ گندم کا بیج بوئیں اور آپ جو ہے وہ چنے کی فصل کی امید رکھیں. جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. اگر آپ انگزائٹی کے لیے، اگر آپ ڈپریشن کے لیے، آپ سٹریس کے لیے پریشان ہیں، تو آپ سوچئے کل آپ کا بچہ کتنا سٹریس کا شکار ہوگا. وہ بچہ جو آج ڈیزائرز کی دنیا میں جیتا ہے. میں صرف ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنے ڈیزائر کو اپنا خدا بنا لیا. تو ہم نے اپنے بچوں کو خواہش پرستی تو سکھائی ہے، خدا پرستی نہیں سکھائی. تو ایک دنیا ہے جس میں آپ بچوں کو خواہش پرست بنا سکتے ہیں یا خدا پرست. جب آپ خواہش پرست بنائیں گے تو آپ بیبی سٹیپس خدا پرستی کے لیے لیں گے بھی تو خواہش پرستی حاوی آ جائے گی. تو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کریں، بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، خود فرسٹ ہینڈ نالج لیں. خود سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. خود سیکھے بغیر آپ بچے نہیں بچا سکتے. اور بچوں کی تربیت کرنا اور بچوں کو ایک خاص سٹیج تک لے کے جانا، یہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. آپ جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی ایفرٹس اس کی طرف جائیں گی. تو آپ اگر مجھے بتا سکیں کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کہ وہ دنیا میں کیا کرنے کے قابل ہو جائے،
मोमिन। अगर आप मोमिन बनाना चाहते हैं तो उस जगह पे जहां आप उसे स्कूल में भेजते हैं, जिस माहौल में रखते हैं, वो कभी मोमिन नहीं बन सकता। अब बनाना चाहते हैं, मसला ये है कि हम देखिए, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हम यानी कि देखिए, चाहते कुछ है, रास्ता गलत इख्तियार कर लिया। आप अगर कराची जाना चाहते हैं फर्ज करें, और आप टिकट पेशावर का ले लेते हैं और रुख आपका पेशावर की तरफ, वो कराची तो कभी नहीं आएगा। आप हरम जाना चाहते हैं और आप यूएसए का टिकट ले लेते हैं और बच्चों को लेके आप यानी यूएसए की सैर कराते हैं, तो नेचुरली यानी वो यूएसए तो पहुंच जाएंगे लेकिन हरम तो नहीं पहुंचेंगे। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए। देखिए, ये एक हादसा है। हम ये चाहते हैं बच्चे दुनिया में रहने के काबिल भी हों, लेकिन वो रब के भी रहें। उसका भी तरीक़ाकार है, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन समझने के बाद, क्योंकि अभी आपका जहन खुद यानी इन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहा। एक देखिए, रसूलुल्लाह की भी ऐसी कैफियत थी, जिस वक्त आप हिरा में जाते थे, जब अभी वही नाजिल नहीं हुई थी, आपको समझ नहीं आता था ये मेरी सारी कौम इस सारे माहौल से कैसे निकलेगी, और आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि आप अपने बच्चों को, घर को, सब चीज़ों को छोड़ के एक वीराने में, खार में चले गए थे। और हमसे ज़्यादा वर्स्ट माहौल था, वर्स्ट माहौल था। हमसे ज़्यादा वर्स्ट माहौल था। हमें लगता है शायद आज सबसे बुरा माहौल आ गया। बाहर के माहौल से किस तरह से निपटा जा सकता है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपने जो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है दो माहौलों के बीच में, देखिए, माहौल अंदर का हो या बाहर का, बात यह है कि पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, ट्रायोका है। आप तरबियत के लिए देखें, ट्रेनिंग के लिए देखें, फैमिली, आपका स्कूल और आपकी सोसाइटी। फैमिली में क्या होता है, आप कहते हैं मैं वो तो कंट्रोल कर सकती हूँ। स्कूल में क्या होता है, आप उसे डिस्कस नहीं कर रही, आप डिस्कस कर रही हैं सोसाइटी को। सबसे ज्यादा असर तो स्कूल का है। तो स्कूल में जो कुछ वो पढ़ता है, जिस तरह उसका माइंड प्रिपेयर होता है, तो ये तो माइंड सेटिंग है, ऑल माइंड सेटिंग। स्कूल की तालीम भी, जैसे वही स्कूल चूज किया गया जो इस्लामिक था, लेकिन वहाँ आने वाले बच्चे, वहाँ का, मेरा मतलब मकसद ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी बात ट्रू है। जो परेशानी है मैं उसको भी पूरे तरीके से फील कर रही हूँ। देखिए, स्कूल का इस्लामिक या नॉन इस्लामिक होना इस बात पर तो डिपेंड नहीं करता कि स्कूल वाले जो हैं वो दुआएं सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे, या स्कूल में जो है नाजरा कुरान पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। बात यह है कि किसी भी माहौल से बच्चा आए, स्कूल वाले अल्लाह ताला से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो एक बच्चे के अंदर खुदा परस्ती और उस इलाह की मोहब्बत पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। असल चीज़ जो अगर आप देखें तो अपने क्रिएटर से कनेक्ट होना है ना। एक माँ निगरानी करती है, लेकिन असल में इंसान मुतमईन किस बात से हो जाता है कि जब आप अपने बच्चे को अल्लाह ताला से मुताल्लिक कर देते हैं, और जब आप उसे ऐसी तालीम दे देते हैं, जब उसको समझ आ जाती है, तो आप कहते हैं ठीक है अल्लाह के हवाले, कि अब मैंने तो आपके लिए जो करना था मैंने कर लिया, अब बाकी जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। जो आपकी परेशानी है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, दुआ ये करना चाहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इस जज्बे को कबूल करे, इस परेशानी से आपको निकाले, और आपकी जो उलझन है अल्लाह ताला इसका हल निकाले, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम आगे बढ़ के अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए एफर्ट्स कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मैंने लास्ट